تقلید اور اتباع ہم میں کہتے کوئی ہیں فرق کہ نہیں۔ شخصیتوں کو مت دیکھو، ہم کہتے ہیں دلیل کو فالو کرو۔ اس میں دیکھیے بہت اصطلاحات میں دیکھیے مسئلے کو اجتہادات سے پیچیدہ بنانے کے بجائے ہمارا جو موقف ہے یہ کیوں غلط ہے آپ یہ بتا دیں ہم کو۔ تقلید، آپ کا اجتہاد، یہ ساری اصطلاحات ایک طرف، جی ہم کیا بولتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں، ہماری دعوت یہ ہے کہ بھائی کسی مسئلے میں جہاں کسی امام کی غلطی آپ کی واضح ہو جائے دلائل کی روشنی میں، تو وہاں امام کی تقلید کو چھوڑ کر کے دلیل کی بات مان لو، تو یہ ہمارا بولنا غلط ہے، ہماری دعوت غلط ہے یہ۔ اچھا ہو گئی بات، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن یہ جی آپ کی جزاکم اپنی اللہ خیرہ۔ بات نہیں بلکہ علماء اکابرین کی بات ہے، سارے حضرات اس پر عمل کرتے ہیں، آپ کو وہ بھائی دکھائی نہیں بہت دیتا۔ اصل شکریہ، میں آپ ہم کیا تسلیم کرتے تو ہیں، کیے کیڑے کم سے چگنے کم کا یہ کام بات، کرتے آپ کا میں شکر گزار ہوں، آپ نے تسلیم کیا، اصل ہم یہ میں نہیں ہم کہنے کہ کیا علماء کرتے ہیں، کابرین یہ نہیں مانتے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اتباع کو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے آنکھیں کے سامنے کہ دونوں طرف ہو رہی، اور اسی طرح تقلید کا ہم نے اصطلاح قائم کیا، اور تقلید کی اصطلاح ہم نے اسی لیے قائم کیا کہ اس کو مجتہد کے مقابل میں رکھا۔ جو خود شخص متبع ہوگا وہ کیسے مجتہد ہو، وہ تو مجتہد ہے نا، پھر وہ یہ اس کو بولنا اگر چاہ رہے دلائل کا شیخ، پتہ ہے ایک ہی تو وہ تو شخص مجتہد ہے۔ نہیں ایک بات مسئلے دیکھو، میں اصولی بات جو ہماری دعوت ہے وہ آپ نے تسلیم کر لی، جو اصولی نہیں، یہ بات آپ ہم نے کہی ہے، جو ہماری دعوت کا اصول ہے وہ آپ نے مان لیا، اور یہ واقعتاً اتنا سادہ تو اصول ہے کہ اس کا کوئی بھی انکار نہیں کرے گا کہ آپ سے بھائی جہاں آپ کے امام منوانے کی سے نہیں ہے بات نا، دلائل سے پہلے ٹکرا مانتے رہی ہیں۔ ہو، جہاں دلیلوں سے، ایک منٹ سن لے، جہاں دلیلوں سے امام کی خطا واضح ہو جائے وہاں امام کی خطا کی اتباع نہ کی جائے، دلیل کی بات مانی جائے، امام کو خطا میں اس کی تقلید نہ کی جائے، دلیلوں کی ہزاروں اتباع کی جائے۔ مثالیں ہیں یہ اس بہت کی۔ ہماری بیسک دعوت یہی ہے، آپ اس کو نا اصطلاحات میں الجھائیے نہیں، نہیں بیسک نہیں، اصول اصطلاح میں ہمارا نہیں ہے، گیا، آپ بھی مان رہے کہ وہ اصول ہے، آپ بھی مان رہے کہ وہ اصول ہے، آپ بھی کہہ آپ رہے کے ہیں نا کہ پاس اگر میں جہاں امام کی خطا دلیلوں سے واضح ہو جائے وہاں پر تقلید چھوڑ کر کے دلیل کی بات مان لینی چاہیے، آپ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا۔ وہ تو ہم جی بیسک بات ہے، ہر کتابوں میں تو ہزاروں مثالیں ہیں اس کی۔ امام صاحب جی ابھی تو ثناب علی صاحب اسی نے کا خود نام اہل فرمایا، حدیثیت ہے، ثناب اسی علی کا صاحب نام نے اہل خود حدیثیت ہے۔ فرمایا کہ احناف نے کئی مسائل میں امام ابو حنیفہ کو چھوڑا، کیوں چھوڑا؟ کچھ ابھی اسی اسٹریم میں کہیں غلطی نہیں کیوں نظر چھوڑا، آتی لیکن ہے۔ کیوں چھوڑا انہوں نے؟ امام صاحب نے ایک غلطی منٹ، کی یا نہیں کی وہ چیز تو ثابت نہیں ہے، لیکن ان کے نہیں شاگردوں نہیں، کی جو کتابوں میں کہ تفقہ فی جنہوں الدین نے جس کے چھوڑا، اندر ہے اس میں جنہوں نے غلطی ہوئی چھوڑا، یا نہیں ہوئی وہ تو معلوم ہی نہیں ہے، ایک منٹ، لیکن کتابوں میں جنہوں جو نے موجود ہے چھوڑا وہاں نظر آ رہی کہ یہ غلطی ہے، تو اس کو چھوڑ دیا گیا۔ چھوڑ دیا اس سے جنہوں نے امام چھوڑا وہ صاحب کے اوپر، مقلد تھے یا مجتہد؟ جنہوں نے چھوڑا انہوں نے اس مسئلے میں وہ مجتہد تھے، ان کو صاف ظاہر ہوا، کتاب و سنت سے وہ مسئلہ ان پہ ظاہر ہوا، تو بالکل وہ مقلد نہیں استنباط تھے، ان کا کام آیا نا بھائی۔ وہ تو پھر اس مقلد نہیں مسئلے تھے، میں کہاں مقلد آپ ان رہیں کو گے، مقلد نہیں مانتے ہیں؟ اس مسئلے میں کہاں مقلد رہے وہ؟ تو ایسا ہو سکتا ہے نا کہ ایک بالکل مسئلے ہوتا میں ہے، ایک حنفی، ایسا ہو سکتا ہے نا آج بھی کہ ایک مسئلے میں ایک حنفی دلیل واضح ہونے کے بعد امام کا قول چھوڑ دے۔ ہزاروں اس کی وہ ہے مثالیں ہیں۔ میں وہی تو بول رہا ہوں کہ آپ جو منوانا چاہ رہے ہو وہ تو میری بات ہاں، وہ پہلے سے ہم مانتے ہیں نا کہ جہاں غلطی مجتہدین تو سے پھر ہوئی کسی تقلید مسئلے میں تو وہ ظاہر نہیں ہے کہ ائمہ کرام سے غلطی ہوئی کہ نہیں ہوئی، کتابوں میں درج ہے وہ بات، ائمہ کے حوالے منسوب ہے، ائمہ کی طرف ہی منسوب ہے، لیکن یہ بات ہم کو معلوم نہیں ہے کہ ان سے غلطی ہوئی کہ نہیں ہوئی، لیکن اس کو یعنی صاحبین نے اور دیگر جو حضرات ہیں احناف، علماء احناف، انہوں نے اس چیز کو چھوڑا ہے۔ اچھا، ہزاروں آج مثالیں۔ کسی مسئلے میں جہاں پہ صاحبین کا اختلاف ہوتا ہے، آج کسی مسئلے میں ایک دم سمجھنے کی لیول پہ آ کر کے آپ سے بات کر رہا ہوں، کسی مسئلے میں آپ دیکھتے ہیں کہ صاحبین کا امام ابو حنیفہ سے اختلاف ہو گیا، تو آپ تو حنفی ہیں نا، تو کیا ہر مسئلے میں آپ امام حنیفہ کو ہی فالو کرتے ہیں یا کبھی صاحبین کا بھی قول لے لیتے ہیں؟ اکثر تو صاحبین کا ہی قول ہے۔ لے لیتے امام ہیں، ابو آپ کیوں حنیفہ لیتے ہیں؟ رحمۃ آپ تو اللہ علیہ مقلد کا امام اصول ابو ہے۔ حنیفہ کے ہیں، تو آپ جب امام حنیفہ کے مقلد ہیں میں تو آپ بتا رہا ہوں صاحبین کا، امام ابو یوسف کا یا امام محمد کا قول کیوں لیتے ہیں؟ درس و تدریس، تعلیم و تعلم کے اعتبار سے تقلید شخصی ہوتی ہے، اصولی اعتبار سے، یعنی امام نہیں ابو نہیں نہیں، آپ حنیفہ میرے سوال کا رحمۃ جواب نہیں اللہ دے علیہ رہے، کے دیکھیے صاحبین، میرے سوال کا اس جواب آپ نہیں صاحبین دے رہے، انہوں نے اصول میں یہ قائم کہہ کیے رہا بھائی، ہوں جہاں تقلید صاحبین اصولوں کا میں۔ امام ابو حنیفہ سے اختلاف ہوتا ہے وہاں آپ کبھی صاحبین کا قول لے لیتے ہیں، امام حنیفہ کا قول چھوڑ دیتے ہیں، ایسا کس بنیاد پر کرتے ہیں؟ باعتبار اصولوں کے، اصول کیا کلیہ، اصول؟ ضوابط کلیہ جو ان کے پاس میں ہیں۔ تو اصول کیا ہے؟ اصول کیا ہے؟ مطلب ایسا ہوتا ہے کہ صاحبین کی دلیل آپ کو راجح لگتی ہے تو آپ ان کا قول لے لیتے ہیں؟ ہزاروں مثالیں ہیں اس کی، کئی مثالیں ہیں، صاحبین کا میں قول، آپ کو ابھی صاحبین کی مثال نہیں دوں دلیل گا۔ راجح ہونے کی وجہ سے، ایک منٹ، صاحبین کی دلیل راجح ہونے کی وجہ سے آپ صاحبین کا قول لیتے ہیں، امام حنیفہ کا قول چھوڑ دیتے ہیں، ہزاروں مسائل ہیں ایسے میرے باوجود بھائی، اس کے آپ حنفی ہیں؟ ہم نے پڑھا نہیں، ایسے اصل میں ہم ہزاروں نے پڑھا مسائل ہی ہیں، نہیں۔ اگر آپ صاحبین کے قول کی وجہ سے امام ابو حنیفہ کا قول چھوڑ دیتے ہیں باوجود اس کے کہ آپ حنفی ہیں، تو اگر اہل حدیث امام شافعی کا قول کسی مسئلے میں اور احمد ابن حنبل کا اور امام مالک کا قول لے لیتا ہے، امام ابو حنیفہ کا قول چھوڑ کر کے
क्योंकि दलीलें इमाम अबू हनीफा के कौल के बजाय राजिह दलीलें इमाम मालिक और इमाम शाफी और अहमद इब्न हंबल के पास है, तो फिर आपको क्यों इतराज है? अगर आप दलील की बुनियाद पर साहिबैन का कौल ले लेते हैं और इमाम हनीफा को छोड़ देते हैं और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, तो अगर अहले हदीस जुमहूर का कौल किसी मसले में ले लेते हैं, इमाम हनीफा का कौल छोड़ देते हैं, जैसे रफुल यदैन का मसला है कि रफुल यदैन पूरी दुनिया में जो है इम्मा जो है वो रफुल यदैन के कायल हैं, और इस मसले में इमाम हनीफा के कौल को छोड़ करके जुमहूर का कौल ले लेते हैं अहले हदीस, तो आपको क्यों एतराज है? अगर आप बात समझ रहे हैं ना, आप साहिबैन का कौल ले सकते हैं दलील की बुनियाद पर, इमाम हनीफा को छोड़ सकते हैं, तो अगर हम इमाम अबू हनीफा को छोड़ दे रहे हैं जुमहूर की कौल को दलील की बुनियाद पर, तो क्या गलती कर रहे हैं हम? चलें, आपने किसी मसले में इमाम अबू हनीफा को छोड़ दिए, ठीक है, इमाम शाफी को ले लिए, तो आप मुकल्लिद किसके रहे? मुकल्लिद रहे या मुत्तबे रहे? हम नहीं तकलीद कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो दलीलों की बुनियाद पर, दलीलों के बिना। अरे भाई कॉल पर आपने मेरे कॉल का जवाब नहीं दिया, आपने मेरे बात का जवाब नहीं दिया। मेरी बात क्या थी? मेरी बात ये थी कि आपने दलील की बुनियाद पर इमाम अबू हनीफा का कॉल छोड़ दिया और साहिबैन का कॉल ले लिया। हम ये कह रहे हैं कि यही कहा कि हम अगर इमाम अहमद इब्न हंबल और इमाम मालिक का कॉल ले लें, दलील की इत्तिबा हो गई। माशाल्लाह, हम तो यही बोल रहे हैं कि दलील की इत्तिबा होनी चाहिए। फिर बात ही खत्म हो गई ना, फिर तकलीद और इत्तिबा में क्या फर्क है बताएं? आपने ये क्यों, अच्छा ठीक है, इतनी बात हो गई समझ में। हम यानी आप जो काम देखिए जो हम कर रहे हैं वही आप भी कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं वही आप भी कर रहे हैं। आप नहीं, फर्क है, मैं बता रहा हूँ आपसे, फर्क ये है कि हम क्या कह रहे हैं। देखिए भाई बिल्कुल, देखो बात क्लियर हो गई। अभी आप कमेंट पढ़िएगा, देखिए लोगों को समझ में आ रही है बात। हम आप क्या कह रहे हैं, दलील की बुनियाद पर आप इमाम अबू हनीफा का कौल छोड़ करके साहिबैन का कौल ले लेते हैं दलीलों की बुनियाद पर। हम दलीलों की बुनियाद पर कभी इमाम हनीफा का कौल छोड़ के इमाम शाफी का जुमहूर उलमा का ले लेते हैं, कभी इमाम शाफी का कौल छोड़ करके इमाम अबू हनीफा का कौल ले लेते हैं। तो आपने अपने आप को एक मसलक में क्यों बंद किया हुआ है? अगर आपके अंदर इतनी सलाहियत है माशाअल्लाह कि दलीलों का तज्जिया करके, अगर आप नहीं अच्छा नहीं लग रहा, हमने दलीलों की बात की भाई। हमने क्या कहा कि आप अच्छा लगता है तो इसीलिए साहिबैन का कौल लेते हैं, आप भी दलीलों की बुनियाद पर लेते हैं। हम ये कह रहे हैं कि फिर आपने, अगर माशाअल्लाह आप दलाइल की बुनियाद पर इतनी सलाहियत रखते हैं कि किसी मसले में इमाम अबू, अरे भाई मेरी बात तो सुन लीजिए पूरी। आप माशाअल्लाह इतनी सलाहियत रखते हैं कि दलाइल की बुनियाद पर एक जगह आप करें इमाम हनीफा गलत है और साहिबैन का कौल ले रहे हैं, तो इस सलाहियत को आपने सिर्फ इमाम अबू हनीफा और उनके मसलक के मानने वाले उलमा में क्यों महदूद किया हुआ है? इसको फैलाइए, इसको फैलाइए ना, और हाँ इसको और फैलाइए। जैसे अहले हदीस ने अपने आप को इस मामले में ये महदूद नहीं किया कि नहीं भाई साहिबैन और इमाम हनीफा ही में से किसी एक का कौल लेना है, हम इमाम शाफी की या इमाम मालिक या इमाम अहमद इब्न हंबल की तरफ नहीं जा सकते हैं। शेख साहब जवाब ले लीजिए। जवाब ये है कि आप यानी जो बात कह रहे हैं ना, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के किसी कौल को दलाइल के खिलाफ आपको नजर आ रहा है, हालांकि वो इमाम साहब की गलती है या नहीं है उसका कोई एतबार नहीं, किताबों में दर्ज है, कोई कौल है, ठीक है, लेकिन उसको साहिबैन का जो देखा हमने मसला कि उन्होंने किताब सुन्नत के मुताबिक ने कोई मसला बयान कर दिया तो उसको ले लिए आप। उन्होंने तो लिए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के उसूलों के मुताबिक। आपके पास में क्या उसूल है बताएं आप, सिवाय इस्नादुहु सहीह हुन के अलावा आपके पास क्या उसूल है? शेख असल में खाली ना इनको इख्तिलाफ वो नहीं वो अरे भाई ये इस्तिलाहात में जाए ना जाए, जो सुन रही अवाम उनके बात समझ में आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये पूछ रहा हूँ, चलो एक बात और मैं पूछता हूँ, एक जरा सी बात मैं और पूछता हूँ। ये जिसने ये एक मिनट शेख जिसने ये दिलचस्प बात हो रही है, इमाम साहब से इख्तिलाफ करने का उसूल होना चाहिए भाई। आपके पास, मेरे पास देखें, मेरे पास में इमाम शाफी का उसूल है, या मेरे पास में इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह का उसूल है, या मेरे पास इमाम शाफी का उसूल है, या इमाम अबू हनीफा का उसूल है। उसूल है लेकिन उसूल फिक़ह है, सिर्फ उसूल हदीस पूरे दीन का उसूल नहीं है। आप खुद भी जानते हैं, आप सारे हजरात जो है उलमा की कैटेगरी के लोग हैं, कम से कम इतना तो हदीस मुबारका में आपकी तवज्जो है, उतना इफाका आपको हो जाता है कि हदीस में। नहीं इनको बोल लेने दीजिए, बाद में ये बात दूसरी जगह ले जा रहे हैं, लेकिन ये ले जाए, बात कर लेंगे। ऐसी कई हदीसें हैं जिनकी सनद सही है, लेकिन वो कुरान करीम उसका मतन सनद सही है, मतन के खिलाफ। आवाज तो अच्छी है। मेरे ख्याल से टॉपिक चेंज हो रहा है जरा। शेख सरफराज ने बहुत अच्छा सवाल पूछा था भाई, आप उस सवाल के जवाब को दे देते कि जिन उसूलों की वजह से मैं बीच में बोलूंगा तो ये बोलेंगे कि मैं जवाब देते वो कोई दूसरी बात पे चले गए, तो मैं चाह रहा हूँ वापस मौजू पे आ जाए, क्योंकि वो जो शेख सरफराज ने बहुत अहम सवाल पूछा। क्या सवाल था शेख का? कि जिस बुनियादों की जी मैं थोड़ा ऑडियो में, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हो जी। तो मैं कह रहा था कि जो शेख सरफराज ने बहुत अहम सवाल, मैं रुका था आपके जवाब के लिए कि भाई आप वो जवाब क्या दे रहे हैं, क्योंकि देखिए हम लोग एक अच्छा समझदार
یعنی ہم لوگوں کو ڈسکشن کرنا ہمارا مقصد ہے. تو یہاں پر شیخ سرفراز نے جو سوال پوچھا تھا وہ کیا سوال تھا میرے بھائی؟ وہ یہ سوال تھا کہ آپ یہ بتائیے کہ جس طرح سے آپ لوگ کبھی امام ابو حنیفہ کے قول کو چھوڑ کر صاحبین کا قول لیتے ہیں، تو اس طرح سے اگر ہم امام شافعی کا قول لیتے ہیں دلائل کی روشنی میں، امام مالک کا لیتے ہیں یا امام احمد بن حنبل کا لیتے ہیں، تو اس میں کیوں آپ کو لگتا ہے کہ ہم غلط ہیں؟ تو آپ کا کیا موقف ہے اس بارے میں؟ میرا موقف یہ ہے کہ کم از کم اختلاف کے لیے اصول لازمی ہے. اچھا تو یہ بتاؤ، اصول جو آپ نے کہا کہ آپ حنفی اصول کے متعلق اصولوں میں آپ بتائیے کہ کیا کہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ امام شافعی کا اصول صحیح ہو اور امام ابو حنیفہ سے کہیں بھول ہوئی ہو، یا حنفی فقہ کے سارے علماء کو ملا کر کہیں انسان ہے نا ان سے بھی بھول ہو سکتی ہے، کہیں دوسری طرف اگر دلائل کی روشنی میں اصول صحیح ہے، وہاں کے اصول کو ہم نہیں لے سکتے ہیں کیا؟ آپ اگر اس سوال کا جواب دیں. نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب ہم کو صریح دلائل مل جائے تو وہاں تو تقلید کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نہیں آپ سے میں سوال پوچھ رہا ہوں، رکیے نا، دیکھیے آپ سے میں جو سوال پوچھا اسی کا جواب دیجیے، آپ کوئی اور جواب نہ دیجیے. نہیں معذرت میں نے کیا پوچھا، آپ شاید میری سب بات نہیں سمجھے، میں پھر سے دہرا رہا ہوں کہ اصولوں میں کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کبھی امام شافعی کا اصول صحیح ہو اور حنفی فقہ کے نہ کوئی اصول میں انسان ہونے کے ناطے کہیں ان سے بھول ہوئی ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے؟ کوئی شخص میرے سامنے اصول پیش کرے تو میں پھر بتاؤں آپ کو. نہیں آپ بتاؤ کہ اگر مان لو کہ باقی سارے اماموں میں سارے علماء سے کہیں پر اگر مان لیجئے اگر آپ کو کسی اصول میں غلطی ملے گی کہ یہاں پہ حنفی فقہ میں غلطی ہوئی، تو آپ وہاں کی بات قبول کرو گے یا یہ کہوں گے کہ ہم حنفی ہم یہ بات نہیں چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں، اصولوں پر اگر وہ بات صحیح ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، جہاں جیسے اگر صحیح ہے تو سب کو ماننا چاہیے، امام شافعی فقہ کے ماننے والوں کو بھی ماننا چاہیے. بیسک سوال کا آپ جواب نہیں دے رہے بھائی، آپ اصولوں کی بات کر لیں. آپ کا ایسا کون سا اصول ہے جو آپ کو یہ تو کہتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی بات چھوڑ کر کے صاحبین کی بات لی جا سکتی ہے، پر وہ اصول ایسا ہے کہ وہ ہم اگر اسی اصول کی بنیاد پر یہ کہہ دیں کہ امام شافعی کی بات لی جا سکتی ہے ابو حنیفہ کی بات چھوڑ کر کے، تو وہ غلط ہو جاتا ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے. آپ رفع دین کرتے ہیں، شافعی حضرات بھی رفع دین کرتے ہیں. دیکھو آپ کو غلط کیوں بولا جاتا ہے؟ یہ تو بات سمجھنے کی ہے نا. نہیں کیا بولا آپ نے؟ ہم رفع دین کرتے ہیں، کیا بولا آپ نے؟ آپ رفع دین کرتے ہیں، آپ حضرات رفع الدین کرتے ہیں نا، شوافی بھی کرتے ہیں، حنبلی بھی کرتے ہیں، حنابلہ مالکی حضرات بھی کرتے ہیں. آپ کو کیوں بولا جاتا ہے؟ تو وہی تو ہم پوچھ رہے ہیں کہ کیوں بولا جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ ان تینوں حضرات کے پاس میں فقہ کے اصول ہیں. آپ کے پاس میں فقہ کے اصول نہیں، کون بلکہ سی آپ کے فقہ پاس کا میں اصول یہ ہے؟ ہے، اچھا آپ ایک کے بات پاس رفع میں الدین یہ کی ہے بات کہ کر لیتے آپ اس کے ہیں، ایک خلاف منٹ. فتویٰ دیتے ہیں. چاروں ائمہ کے خلاف یہ فتویٰ نہیں ہے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. اچھا یہ بات غلط فہمی ہے ان کو کہ ہمارے پاس کوئی اصول ہی نہیں ہے، ہم لوگ بغیر اصول کے کام کرتے ہیں. زید بھائی ایک منٹ ایک بات میں پوچھ رہا ہوں. تو بھائی ہمارا اصول ہے نا، ہم نے تو اصول اپنا بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ثابت ہو گئی تو اس کے مقابلے میں کسی امام کا قول نہیں لیا جائے گا. سادہ سا اصول ہے، اسی اصول کی بنیاد پر ہم حدیث کو مانتے ہیں. جن اصولوں کی بنیاد پر امام شافعی نے، تو یہ کیا پرابلم ہے پھر اس میں؟ بھائی یہ ہمارا اصول ہے. میں حدیث پیش کرتا ہوں، آپ مانیں. نہیں ابھی اس پر بات کریے نا. آپ نے رفع الدین کی بات کی نا. ارے بھائی آپ ڈائیورٹ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے رفع الدین کی بات کی نا. ہم بھائی رفع الدین اس لیے کرتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ کس اصول کی بنیاد پر امام حنیفہ سے مخالفت کر رہے ہیں. تو اصول یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو کسی امام کا قول نہ لیا جائے. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، حدیث کے صاف صاف الفاظ ہیں، ثابت شدہ حدیث ہے، حدیث کے صاف صاف الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے پہلے رکوع کے بعد رفع الدین کیا، تو حدیث ثابت ہو گئی تو ہم نے امام حنیفہ کا قول چھوڑ دیا اور جو جمہور علماء کا قول ہے اس کو لے لیا، کیونکہ ان دلیل کے مطابق ان کا قول صحیح ہے. تو یہ اصول کیا ہے؟ تو ہم نے بتایا تو اصول نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اصول بتائے تو ہم نے اصول بتایا. چلیں بات سنیں تو صحیح. آپ نے اصول کیا بتائے؟ اسنادہ صحیح. آپ کا مطلب یہ ہے صحیح سند اگر آپ کو غلط فہمی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ حدیث بھائی بھی صحیح دیکھو ہے. حدیث صحیح ہے، سلف کا فہم اس کے مطابق ہونا چاہیے. ہم دونوں باتیں کرتے ہیں، شروع سے جب سے اسٹریم ہو رہی ہے تب سے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم صرف حدیث کی بنیاد پر کوئی فتویٰ نہیں دیتے ہیں. اس حدیث کے ساتھ امت کے علماء نے بھی وہ بات سمجھی ہے، امت کا فہم بھی وہ ہے، تب ہم وہ کوئی بات کرتے ہیں. چلو میں آپ کے اب سامنے ایک آپ میرے حدیث پیش سوال کر کا دیتا جواب، ہوں. آپ سوال پہ سوال کر رہے ہیں، آپ میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ آپ نے اپنے آپ کو یہ محدود کیوں کیا ہوا ہے؟ اگر آپ امام ابو حنیفہ کی مخالفت کر کے صاحبین کا قول لے سکتے ہیں اصولوں کی بنیاد، تو آپ کبھی امام شافعی کی طرف چلے جائیں، کبھی امام مالک کی طرف چلے جائیں. نہیں اصول جس کی تقلید کریں، آپ کے اصول یہ کہتے ہیں کہ آپ امام حنیفہ کی بات تو رد کر سکتے ہیں، صاحبین کی بات پر صاحبین کی بات لے سکتے ہیں، وہ صحیح ہے. وہ آپ نفسانی کے اور اصول یہ کہہ خواہشات رہے کی ہیں. اتباع مجھے ہو فرق جاتی ہے نا. بتائیے مجھے ایک فرق بتائیے. آپ ایسے ہوا میں بات مت کریے، مجھے فرق بتائیے آپ کہ آپ امام حنیفہ کی بات چھوڑ دے رہے ہیں صاحبین کے قول کی وجہ سے، تو آپ صحیح ہیں. ہم امام حنیفہ کی بات چھوڑ رہے ہیں، امام جمہور کے قول کی بات لے رہے ہیں حدیث کی وجہ سے، تو غلط ہیں. ہم غلط کیوں ہیں؟ آپ صحیح کیوں ہیں؟
اس کی وجہ میں تو بتا رہا ہوں نا آپ کو کہ آپ جس کو صحیح حدیث بول رہے ہیں تو کس وجہ سے بول رہے ہیں؟ سند کے صحیح ہونے کی وجہ سے بول رہے ہیں نا. بھائی آپ کے کون سے اصول ہے جس کی وجہ سے آپ صاحبین کی بات لے لیوان کی بات چھوڑ دے رہے ہیں؟ آپ کس کے اصول کی بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں؟ آپ مقلد ہو کر کے دو مجتہدین کے درمیان فیصلہ کر دے رہے ہیں کہ اس مجتہد کی بات چھوڑ دی جائے، اس کی لے لی جائے. آپ مقلد ہے نا؟ صحیح ان کے حوالے سے اصول سمجھ رہے ہیں آپ ایک ہی مقلد اصول ہے ہے نا؟ آپ کے پاس میں. آپ صحیح مقلد ہیں سند کہ آ نہیں کے ہے؟ کچھ بھی ہو جائے. میں نہیں، مقلد اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اب وہ امام حنیفہ کی بات رد کر کے صاحبین کی بات لے رہا ہے، اتنا اس کے اندر صلاحیت آ گئی ہے. کون سی بات یہ بتائیں؟ ابھی آپ خود ہی بتا رہے ہیں کہ صاحبین نے بہت سارے مسائل میں اختلاف کیا اور اس میں آپ کے بات چھوڑ کر کے صاحبین کی بات وہ لے رہے تو ہیں، آپ نے بات خود ختم تسلیم ہو کیا گئی. ہے. وہ بات پہلے ہو گئی کہ نہیں وہ ختم اصولوں کے ہوئی، مطابق ہے ارے نا. وہی بات چل رہی ہے. آپ مجھ کو یہ اپنا اصول بتائیں، اس کا بتائیں نا. جواب دیں کہ آپ اس کا ہیں جواب ملا نہیں مقلد آپ کو؟ اور آپ کے اندر ان کے اتنی پاس اصول صلاحیت ہے آ نا گئی بھائی. ہے کہ آپ مقلد ہو کر کے یہ کہہ سرفراز رہے بھائی، ہیں کہ امام ابو مجتہدین حنیفہ کے کی اپنے بات. اصول ہیں. آپ کے پاس میں سوائے صحیح حدیث کے کوئی اصول نہیں ہے. میں چیلنج کر رہا ہوں آپ کے میرے خیال سامنے. سے آپ دوہرا رہے ہیں اپنی بات کو. میرے خیال سے ابھی سرکل میں بات جاری ہے تو نہیں ابھی بات جو ہے نا سرکل میں جاری ہے میرے کیونکہ سوال وہ کا آپ مجھے ایک ہی جواب دیں لائن گے ابھی، آپ میرے سوال کا جواب دیں گے. اصول حدیث ہے، اصول فقہ ہے، کئی اصول ہیں. ایک اصول تھوڑی ہے بھائی. ہمارے بھی اصول ہیں، ہمارے بھی تو اصول ہے، کہاں بتائیں؟ الحمدللہ ہمارے بھی اصول آپ فقہ تو ہیں. بول رہے ہیں کہ جو صحیح سند سے ثابت ہو جائے وہ آپ کا. تو ہے میں نا، آپ کو وہ بھی ایک اصول ہے، وہ ایک اصول ہے. ایسا نہیں کہ ہمارے پاس اصول نہیں، ہمارے اصول ہیں. جو ہمارے ائمہ کے اصول ہیں وہ ہمارے بھی اصول ہیں. جو امام میں آپ شافعی، کے مالک، احمد سامنے ابن حنبل صحیح کے اصول ہیں سند وہ کے ہمارے ساتھ بھی حدیث اصول ہیں. پیش کرتا ہوں. وہ بھی ہمارے اصول ہیں. ان اصولوں میں بھی دیکھیے، جیسے ہم اقوال کے معاملے میں آخری بات بولتا ہوں، میرے خیال سے میری بات پوری ہو گئی. میرا سوال آپ کے پاس رہ گیا، آپ اس کا جواب نہیں دے سکے. میں نے پہلا سوال آپ سے یہ کیا تھا کہ آپ امام ابو حنیفہ کی بات چھوڑ دیتے ہیں، صاحبین کی بات لے لیتے ہیں دلیلوں کی بنیاد پر، اور وہ آپ صحیح ہوتے ہیں. اور ہم امام حنیفہ کی بات چھوڑ دیتے ہیں، امام شافعی کی بات لے لیتے ہیں، جمہور کی بات لے لیتے ہیں، تو ہم غلط ہو جاتے ہیں. آپ نے کوئی واضح فرق نہیں بتایا اپنے رویے میں ہمارے رویے میں کہ آپ اپنے آپ کو صحیح کیوں بولتے ہیں، ہم کو غلط کیوں بولتے ہیں. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے میں بھی کنکلوڈ کر رہا ہوں، آگے بحث نہیں کر رہا ہوں، میں کنکلوڈ کر رہا ہوں اپنی بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے کہا کہ آپ مقلد ہیں، مقلد ہونے کے باوجود اتنی ماشاءاللہ آپ کے اندر صلاحیت پیدا ہو گئی ہے کہ آپ ایک مجتہد کو چھوڑ کر کے دوسرے مجتہد کا قول لے رہے ہیں، حالانکہ آپ مقلد ہیں. آپ مقلد پر آپ تقلید کے باوجود اتنی بڑی جرأت کر رہے ہیں کہ ایک مسئلے میں کہنے کہ امام حنیفہ غلط ہیں اور صاحبین کا قول صحیح ہے، باوجود اس کی کہ آپ مقلد ہیں. مقلد جو ہے وہ بیٹھ کر کے مجتہدین کے درمیان فیصلہ کر رہا ہے، ریفری بنا ہوا ہے، اور وہ امام حنیفہ کی بات چھوڑ دے رہا ہے. بات ایک منٹ میں کنکلوڈ کر رہا ہوں اپنی بات. تو میں نے پوچھا کہ یہ صلاحیت آپ کے اندر کیسے آئی؟ آپ جب مقلد تھے تو آپ کو اتنی طاقت اور قوت اور صلاحیت اور اتنی جرأت آپ نے کیسے پیدا کر لی کہ آپ امام حنیفہ کی بات چھوڑ کر کے اور صاحبین کے فتوے کو صحیح قرار دے رہے ہیں؟ یہ جرأت آپ کے اندر کہاں سے آئی؟ تو یہ دو سوال میں نے کیا. باقی جو آپ نے کہا نا ہمارے اصولوں کے بارے میں، آپ بیچ میں مت بولیے، آپ بیچ میں مت بولیے. باقی جو آپ اصولوں کی بات کر رہے ہیں نا، جیسے فروعات میں، اقوال میں ہم ترجیح دیتے ہیں نا کہ اس مسئلے میں امام حنیفہ کا قول دلیلوں کے اعتبار سے زیادہ راجح ہے تو ہم نے ان کا قول لے لیا. بہت سارے مسائل اس میں امام شافعی کا قول چھوڑ کے امام حنیفہ کا قول لے لیا. کسی مسئلے میں ہم کو یہ لگا کہ امام شافعی کی بات زیادہ راجح ہے تو ان کی بات ہم نے لے لی. ایسے ہی اصولوں کا معاملہ ہے. ہمارے سامنے سارے مذاہب کے اپنے اپنے اصول ہیں، تو جس مذہب کا جو اصول دلائل کے مطابق زیادہ راجے ہیں وہ اصول لے لیتے ہیں، اور جو راجے نہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، آپ مان لیں، اس کو چھڑانا بھی بول دیں آپ تو بھی مسئلہ نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم تمام ائمہ کے متبع ہیں. آپ ایک جگہ سے چراتے ہیں، ہم سب جگہ سے چراتے ہیں. اگر یہ چرانا ہے نا تو آپ صرف حنیفہ سے چراتے ہیں، ہم کو جہاں سے اچھی چیز ملتی ہے ہم وہاں سے چرا لیتے ہیں. اگر یہ چرانا ہے نا تو بھی آپ سے اچھے چور ہیں الحمدللہ، کہ آپ ایک جگہ سے چراتے ہیں، چاہے اچھا مل جائے چاہے گندا مل جائے. جیسے بعض علماء نے کہا تقلید کرنے والا جو ہے نا وہ اندھے آدمی کی طرح ہوتا ہے جو رات میں جا کر کے لکڑیاں اٹھا رہا ہے تو اس کو جو لکڑی کی جگہ سانپ بھی مل گیا تو وہ بھی اٹھا لیا. اگر یہ چرانا ہی ہے نا میرے بھائی تو ہم اچھے چور ہیں آپ سے. اگر یہ چرانا بھی ہے تو ہم آپ سے اچھے چور ہیں الحمدللہ، کہ آپ کو اچھا برا صحیح غلط جو ملا سب چرا لیتے ہیں. ہم الحمدللہ نا جو صحیح ملتا ہے وہی چراتے ہیں. تو جیسے فروعات کے معاملے میں ہم یہ کرتے ہیں کہ بھائی اس مسئلے میں امام حنیفہ کی بات دلیلوں کے مطابق زیادہ راجح تو لے لیتے ہیں، اس مسئلے میں امام شافعی کی بات زیادہ راجح تو لے لیتے ہیں، اس میں جمہور کی رائے زیادہ راجح تو لیتے ہیں. ایسے ہی سارے ائمہ کے اصول ہمارے اصول ہیں. تو جن کے جو اصول قرآن و سنت کے موافق ہے وہ ہم لے لیتے ہیں، اور جن کے اصول قرآن و سنت کے مخالف ہے، دلائل سے ثابت نہیں ہو رہے، مرجوح ہو رہے، ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو کچھ مسائل ہم اصولوں میں، کچھ اصول ہم احناف کے قبول کر دیں، کچھ اصول ان کے رد کر دیتے ہیں، کچھ شبا کے قبول کر دیں، کچھ رد کر دیتے ہیں، کچھ حنابلہ کے قبول کرتے ہیں، کچھ رد کر دیتے ہیں. کیونکہ ہمارے نزدیک اصل دلیل ہے، دلیل کی بنیاد پر اقوال بھی لیتے ہیں اور دلیلوں کی بنیاد پر اصول بھی لیتے ہیں. ہمارے نزدیک اصل دلیل ہے، دلیلوں کی بنیاد پر اقوال بھی ہم لیتے ہیں اور دلیلوں کی بنیاد پر اصول بھی لیتے ہیں الحمدللہ. جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں۔ آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل۔ اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ۔ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔